बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू मैस कम्युनिकेशन MCM 101। तो इसका ये इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें हम मैस कम्युनिकेशन की बेसिक्स के बारे में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैस कम्युनिकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसे कम्युनिकेशन स्टडीज़ भी कहा जाता है। ये बहुत फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग और आसान फील्ड है और ये बेस करती है कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन सेंडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन सिंपलेस्ट टर्म्स कम्युनिकेशन कहलाता है। एक बंदे से दूसरे बंदे तक मैसेज का पहुंचाना। अब कम्युनिकेशन सदियों से चलती आ रही है, जब से ये दुनिया हमारे से वजूद में आई है। कम्युनिकेशन सिर्फ अल्फाजों का एक से दूसरे बंदे तक पहुंचाना ही अहमियत नहीं रखता, बल्कि इसमें फीलिंग और गेस्चर्स भी शामिल हैं कि ज़ुबान के हमारे से वजूद में आने से पहले जो कम्युनिकेशन थी वो फीलिंग और गेस्चर्स के थ्रू भी हुआ करती थी और ये अभी भी हो रही है, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसी कम्युनिकेशन जो फीलिंग्स और गेस्चर्स के थ्रू हो। अब साइंस हैं, बिलबोर्ड्स हैं, कई ऐसी रोड्स के ऊपर लगे होते हैं, तो उनसे हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो गेस्चर्स के साथ होती है, जो एक साइंस लगे होते हैं। रिटर्न में कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पैराग्राफ है जो इस चीज़ को बयान करता है कि लैंग्वेज के इर्तिका से पहले सिंबल्स, गेस्चर, बॉडी एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती रही और कम्युनिकेशन इस वजह से होती है कि ये कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र कर सकें। अब कम्युनिकेशन का बेसिक कंसेप्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन amongst few individuals to high numbers of people. The communication is now well classified into different categories. अब इसका फंडामेंटल काम जो कम्युनिकेशन का है कि सेंड करना और रिसीव करना इंफॉर्मेशन को। अब मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा हूँ और कोई रिसीव कर रहा है तो उस तक जो कम्युनिकेट हो गई बात, ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट भी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन में समझेंगे, जो दूसरा पैराग्राफ है, जो हेडिंग है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में। अब नेक्स्ट जो है, also the main focus here is the mass communication. It is pertinent to understand some basic elements, field and concepts of elementary communication before entering the very complex and widely exploited world of mass communication. अब इसमें ये बात है कि हमने तो समझना है मैस कम्युनिकेशन को बेसिक्स, क्योंकि मैस कम्युनिकेशन की अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स वे से समझाऊं तो डेट विल बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बेसिक कंसेप्ट्स की तरफ फिर जाते हैं और ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन का ओरिजिन क्या है। कम्युनिकेशन वर्ड का ओरिजिन है एक लैटिन वर्ड से जो कम्युनिस है, विच स्टैंड फॉर कॉमन और क्रिएट कॉमननेस विद पीपल अराउंड यू। ये कॉमननेस पीपल्स के साथ करने के लिए की जाती है, जो इसके बाय वर्ड ओरिजिन को डिफाइन कर रही है। अब दिस इज पॉसिबल व्हेन यू शेयर योर फीलिंग्स एंड आइडियाज विद अदर्स। इसके बाद अगला पैराग्राफ जो है, कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू अ चैनल। अब यहाँ पे जो बात है वो ऊपर की गई हुई सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन को इलेबोरेट कर रही है, जो ये कहती है कि कम्युनिकेशन जो होती है ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू अ चैनल होती है। कन्वे करता है सेंडर होता है। इसमें आप एग्जांपल ले लें, अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उसमें एक चैनल यूज़ कर रहा हूँ। चैनल क्या है? यूट्यूब है। और रिसीव कौन कर रहा है? आप किस तरह रिसीव कर रहे हैं? चैनल के थ्रू। अब ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट तब होगा जब मेरी की गई बात चैनल के थ्रू आप तक पहुंचे, आप समझे उसे,
تو یہ کمیونیکیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کرتی ہے. یہاں ایک ورڈ ہے SMCR، سینڈر، میسج، چینل اور ریسیور. یہ چیزیں کمپلیٹ ہوں گی تو کمیونیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہوا: It might have taken centuries to mankind to enter the stage of writing its messages on stone. کہ صدیوں پہلے سے یہ ایک کام چل رہا ہے کہ مین کائنڈ جو کیا تو لکھنا سٹارٹ کب کیا؟ پتھروں کے اوپر. But once writing was developed as one mean of communication, there had been attempt to find some material to write on, which was more suitable and easy to take along in travel. Using bark of certain trees for this purpose, the endeavor led to invention of paper, thus revolutionizing the early days of communication. یہاں بات ہے انوینشن آف پیپر کی، کیونکہ کمیونیکیشن میں پیپر نے ایک انقلاب لے کے آیا. پیپر سے پہلے کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، اتنی لوگوں تک میسیج کا کنوے ہونا اتنا فاسٹ نہیں تھا. جب سے کیونکہ اس سے پہلے پتھروں کے اوپر لکھا جاتا، پھر وہ بارک آف ٹری کے اوپر لکھنا سٹارٹ ہوا، اور اس ٹری سے پیپر کی انوینشن ہوئی. اور پیپر کی انوینشن سب سے پہلے چائنا میں ہوئی. تو چائنیز نے سٹارٹ کیا، دن پوری دنیا میں ایک ریولوشن آ گیا. اس ریولوشن کے بعد مین ریولوشن آیا جب انوینشن آف پرنٹنگ پریس ہوئی. کہ جب پرنٹنگ کی انوینشن ہوئی، ایک پرنٹنگ پریس بنا، تو لکھنا آسان ہو گیا، میسیج کا کنوے کرنا آسان ہو گیا، بکس کی اشاعت شروع ہو گئی. تو یہ چیزیں بیسک کنسیپٹ آف کمیونیکیشن میں ہے. مزید ہم اگر بات کریں تو کمیونیکیشن کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، تو کمیونیکیشن کی ضرورت ہمیں سروائیول کے لیے ہے کہ ہم نے اپنی دنیا میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اگر سروائیول کرنا ہے تو کمیونیکیشن اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. کوآپریشن کرنے کے لیے کمیونیکیشن ایک اہم ٹول ہوتا ہے. ریلیشن شپ میں کمیونیکیشن استعمال ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ریلیشن شپ اسٹرانگ تب بھی ہوگا جب اس میں کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگی. اسٹرانگ کمیونیکیشن ہم اس سے نہیں کہتے کہ کمیونیکیشن اسٹرانگ وہ ہے جس میں میسیج کا کنوے کیا جانا ایک ایسے طریقے سے کہ نیکسٹ جو آپ کا ریسیور ہے اس تک میسیج ایک اچھے طریقے سے کنوے ہو جائے. پرسویشن ہے، کمیونیکیشن پرسو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کسی دوسرے بندے کو. اب ہمارے ٹی وی چینلز، ہمارا میڈیا پرسویشن کے ایک ٹیکٹکس کو استعمال کرتا ہے، اس ٹول کو استعمال کرتا ہے کہ ہم پرسو کریں اپنی پبلک کو اس چینل کی ریٹنگ کے اضافے کے لیے. پاور، کمیونیکیشن پاور بھی حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کس طرح؟ بیٹر کمیونیکیشن ہیلپ پیپل اینڈ ٹرائبس ٹو کمانڈ پاور اوور ادرس. کہ اچھی کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کمانڈ کرنے میں دوسروں کے انفارمیشن میں. تو اس ورلڈ میں کمیونیکیشن بہت اہم رول استعمال کر رہی ہے. سوشل نیڈس grow with almost the same pace human culture and civilization nurture. History stands as testimony to the fact that circle of human social needs expand as people try to live together in more organized manner. Communication is the common most thing which needs society to fill their desires to rise jointly. ضرورت ہے انفارمیشن. سب سے اہم جو نیڈ ہے کمیونیکیشن کی وہ ہے انفارمیشن. کہ in more advanced world as it is today, it is piece of information, a piece of communication which brings relief to human living in a score of way. کس طرح؟ کہ جس طرح اگر آپ تک انفارمیشن میڈیا کے تھرو نہ ملے تو آپ کہیں بھی نکل جاتے ہیں. اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اگر انفارمیشن ہے تو اس میں آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اگر ہم کسی سائٹ پہ نکلے ہیں تو ہو سکتا ہے روڈ بلاک ہوا ہو، تو آپ اپنا ٹریول جو پلان ہے وہ چینج کر لیں گے. سو یہ ہے انفارمیشن کی جو ہے ضرورت ہے کمیونیکیشن میں.
سو دین اگر نیکسٹ جو بات کریں تو ڈیسیژن میکنگ، سب سے اہم نیڈ جو انفارمیشن کی ڈیسیژن میکنگ ہے. And not the least in present day affair, communication goes long way in helping us in decision making. Not an individual alone, but families and nations can draw certain conclusions with the help of available communication on certain matters, which is likely to improve the overall living standards and a more secure life for all of human beings. کیا ہم نیڈ رکھتی ہے کہ اگر کمیونیکیشن نہیں ہے تو ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، اور اگر کمیونیکیشن نہیں ہے تو ہمارے جو اوپر والے پوائنٹس ہیں یہ ہمارے ویک ہوں گے. کمیونیکیشن اس تمام چیزوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے. میجر فیلڈز آف کمیونیکیشن، بلکہ میس کمیونیکیشن کے بارے میں بات کریں تو جنرل انفارمیشن. جنرل انفارمیشن میں ہم بات کریں دا مین فیلڈ آف میس کمیونیکیشن ہیز بین ٹو انفارم پیپل ایٹ لارج اباؤٹ دا تھنگس. اب اس میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. جنرل انفارمیشن ٹی وی کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو، نیوز پیپر کے تھرو جو آپ کو انفارمیشن ملتی ہے وہ ہے جرنل انفارمیشن، اور اس کے لیے بہت ایک واسٹ میڈیا ہے جو سارا انکمپاس کرتا ہے میس کمیونیکیشن کے فیلڈ میں. اب میس کمیونیکیشن میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ایجوکیٹ، اب یہ انٹرٹینمنٹ وچ میں انکلوڈ سپورٹنگ ایونٹس، میوزک اور ریکریشن، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. To educate message is also a part of mass communication by exploiting all means at hand. اب اس میں ایجوکیشن بھی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے. تو آپ نے بظاہر دیکھا بھی ہوگا ہر قسم کے چینلز بھی ہیں جس میں ایجوکیشن بھی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، نیوز بھی ہے. دین پبلک ریلیشن. پبلک ریلیشن کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آپ لوگوں نے DGISPR ایک ورڈ سنا ہوگا. یہ ایک ایسے پبلک ریلیشن کے ایک ڈپارٹمنٹس ہیں جو اپنی ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹس کی نیوز دوسرے ڈپارٹمنٹس کو، دوسرے نیوز چینلز کو دیتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ PID، پریس اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، وہ بھی پبلک ریلیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. والوں نے بھی اپنے پبلک ریلیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوتا ہے جو اپنی، اگر کوئی یونیورسٹی ہے اس کا پبلک ریلیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا جس میں وہ اپنی ڈیلنگ، اپنے ہونے والے تمام معاملات کو، اپنی یونیورسٹی کے ہونے والے معاملات کو دوسری پبلک تک پہنچاتی ہے. Although this area of mass communication has assumed a new dimension in the modern world, keeping relation with various types of public has its traces from ancient history. This area has proved handy to organized and corporate sector. اب یہ بات یہاں لکھی گئی ہے کہ organized and corporate sector یہ ان کے لیے یوز ہوا، یہ بلکہ یوز کر رہے ہیں which have a defined purpose to achieve by keeping relation with the audience of their choice. کہ یہاں بہت ہی آسان ورڈز میں بتایا گیا کہ یہ جو پبلک ریلیشن کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یہ یوز کیے جاتے ہیں پبلک کے ساتھ، اپنا جتنا بھی جو ان کی آڈینس ہوتی ہے اس کے ساتھ ریلیشن کو بحال رکھنے کے لیے. دین پبلسٹی، اس کا تیسرا اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک اس میں میجر فیلڈ ہے میس کمیونیکیشن کی، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں پبلسٹی جو ہے یہ یوز ہوتی ہے. اب یہاں لکھا ہوا ایڈورٹائزنگ. ایڈورٹائزنگ ایک میس کمیونیکیشن کا میجر فیلڈ میں آتی ہے اور یہ ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، جیسے کہ یوٹیوب کے چینلز کے اوپر جو ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں. دین ٹیکنالوجی بینگ ایکسپلائٹڈ ٹو ایڈریس میسیج فار پیورلی کمرشل پرپسز. سو انارمس ہیز بین دا impact of advertising through means of mass communication that a huge advertising industry has come up, offering tens of thousands of jobs of different natures to people across the world. So publicity میں بھی ٹی وی کی پبلسٹی ہے، آن لائن پبلسٹی ہے، دین یوز آن نیوز پیپر پبلسٹی ہے جو بل بورڈز کے اوپر استعمال کی جاتی ہے وہ پبلسٹی ہے، پیمفلیٹس ہیں، یہ بہت سی اس کی ٹائپس ہیں. تو ہم نے بس ایک اوور ویو لینا تھا میس کمیونیکیشن کا. سو یہ میس کمیونیکیشن کی میجر فیلڈ تھی
मैस कम्युनिकेशन का बेसिक्स ऊपर सबसे पहले हमने समझा, उसकी नीड क्यों है ये भी हमने समझ ली। सो आई होप कि मैस कम्युनिकेशन का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मज़ीद इस वीडियो के हवाले से मुझे सजेशंस भी दीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।